الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہم آپ جانتے ہیں کہ یہ پورا قرآن حکیم جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، یہ ہمارے لیے مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی گزارنے کا پورا طریقہ اس کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ۔ تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر ہر طرح سے سمجھایا ہے اور کہیں پر ڈرایا ہے کہ ہمارے بندے اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھی زندگی گزار کر اپنے رب کو راضی کر کے جب لوٹیں تو انہیں ہم انعام و اکرام سے نوازیں۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ دنیا چند روزہ ہے، چند دن بعد اس دنیا کو ہمیں خیر بات کہنا ہے۔ تو عقل مند انسان وہی ہے جو دنیا میں رہ کر ایک ایسی زندگی گزارے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ اگر منمانی زندگی ہم نے گزاری تو پھر اس کا انجام ہم خود دیکھ لیں گے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنائیں، جو دین اللہ کے رسول لے کر آئے اس دین پر عمل کرتے ہوئے، جو شریعت اللہ کے رسول لے کر آئے اس شریعت پر عمل کرتے ہوئے، کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ قرآن کی جو ہم نے آیت پڑھی، سورہ ہمزہ کی چند آیتیں ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہے، ہم آپ اچھی طرح سنیں اور سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو لوگوں کی غیبتیں اور چغلیاں کرتے ہیں اور مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو سنیے اللہ نے کیا فرمایا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی ہی خرابی اور بربادی ہو ایسے شخص کی جو لوگوں کی غیبتیں کرتا ہو اور ان کے عیب کو ٹٹولتا ہو۔ اس چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ ایسے شخص کے لیے ہر ایسے شخص کے لیے خرابی ہے اور بربادی ہے کہ جو لوگوں کے عیب کو ٹٹولتا ہو اور غیبت کرتا ہو۔ اور اللہ نے دوسری جگہ بھی یہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو، اور بہت سے ایسے بدگمانیاں جو گناہ ہوتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ آدمی اپنے بھائی کے سلسلے میں غلط گمان پیدا کرتا ہے ذہن میں، حالانکہ اس نے وہ کام نہیں کیا، لیکن یہ کہہ دیتے ہیں کہ ارے یہ کام تو فلاں نے کیا ہوگا۔ یہی ہے بدگمانی، بغیر تحقیق کے کسی کو کہہ دینا کہ یہ غلط کام اسی نے کیا ہے، یہ چوری اسی نے کی ہے، تو یہ میرے دوستو اس پر بہتان اور غیبت ہے۔ بغیر تحقیق کے، بغیر سمجھے ہوئے ہمیں کسی کے سلسلے میں کچھ نہیں کہنا ہے۔ تو بہت سی بدگمانیاں جو ہوتی ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کے عیب مت ٹٹولو۔
کون کیسے کھا رہا ہے، کما رہا ہے، کہاں سے کیسے کیا، بلا وجہ بیٹھ کر کہاں سے پیسہ آیا، کہاں سے مکان بنوایا، کہاں سے اس کے پاس دولت، گاڑی آئی، موٹر آئی، یہ بدگمانیاں ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، وہ اگر صحیح کر رہا ہے تو وہ جانے، غلط کر رہا ہے وہ جانے، اللہ پکڑ اس کی کرے گا، ہم کائے گناہ گار ہوں؟ تو یہ لوگوں کے اندر یہ خرابیاں پلی ہوئی ہیں، چاہے وہ حاجی ہو کہ نمازی ہو کہ دیندار ہو، سب کچھ اچھائیاں ہیں مگر یہ سب برائیاں بھری پڑی ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی بھی کسی کی غیبت نہ کرے۔ یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کوئی بھی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، ہم لوگ معمولی سمجھ رہے ہیں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، آگے اللہ نے فرمایا کیا تم اس چیز کو پسند کرو گے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو نہیں پسند کرو گے، تو لہٰذا اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، یقینا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا مہربان ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جو آیت جو میں نے پڑھی وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کے اندر یہی پیغام ہے، یہی بتایا گیا ہے کہ خرابی ہے ہر اس شخص کی جو لوگوں کے عیب کو ٹٹولنے والا ہو اور غیبت اور چغلی کھانے والا۔ الذی جمع مالا وعددہ، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ الذی جمع مالا وعددہ، اور اس شخص کے لیے خرابی ہے جو مال کو جمع کرتا جائے اور گن گن کر رکھتا جائے۔ مال کما رہا ہے اور گن گن کے رکھ رہا ہے، اس کے لیے بربادی بتائی گئی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں اس شخص کے لیے مال کا فی نفسی جمع کرنا، گن گن کر رکھنا مذموم نہیں، غلط نہیں ہے اس وقت جب کہ وہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالتا ہو اور اللہ کے راہ میں بھی خرچ کرتا ہو، زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ آج تو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ صرف نکالیں گے اگر سال کے بیچ میں کسی کو ضرورت پڑ گئی، یا مدرسہ مسجد کو ضرورت پڑ گئی، مسجد کے لیے چندہ، تو مسجد کے لیے چندہ نہیں ہے، اتنی زکوٰۃ ہم نے نکال دی۔ مدرسے کے لیے چندہ، اب کتنا چندہ دیں؟ کیا صرف زکوٰۃ تک ہی محدود ہے چندہ؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، ہمیں دیا ہے، تو ہم اس کو ہر وقت خرچ کریں، اور خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی۔ یہ ہماری سوچ ہے خالی، وقتی طور پہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ ارے اتنا پیسہ نکل جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بالکل مشاہدہ ہے، دیکھا گیا ہے، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کیا وہ اتنے مالدار ہوا۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جو اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں مدرسوں میں، مسجدوں میں، اور اللہ نے ان کے مال میں کمی نہیں کی، اور بڑھا رہے ہیں اللہ۔ ذرا ہم خرچ کر کے تو دیکھیں، مال خرچ کرنے سے، یہ مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے نا، مال ہمارا تو ہے نہیں، اللہ نے جو دیا اس کو ہم خرچ کریں۔ اپنی ضرورت کے علاوہ جو مال زائد ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس لیے کہ جو مال ہم خرچ کریں گے یہی آخرت کا ذخیرہ ہوگا۔ جو مال ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم اپنا مال نہ سمجھیں، یہ مال کب ختم ہو جائے کچھ نہیں معلوم، کس طرح ختم ہو جائے کچھ نہیں معلوم۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں سنو اور میری باتوں کا جواب دو، تم میں سے کون ایسا شخص ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ بھائی وارث کا مال وارث کا ہے، اپنا مال اپنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر سن لو، جو تم نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور جو تم نے اپنے اوپر استعمال کر لیا وہ تو تمہارا ہو گیا، جو تم نے اللہ کی راہ میں بھیج دیا،
ذخیرہ آخرت بنا کر تم نے اپنے مال کو بھیج دیا، اب وہ تمہارا ہو گیا، اور جو تمہارے پاس موجود ہے فی الوقت، اس کو سمجھ لو تمہارا نہیں ہے، تمہاری آنکھ بند ہوتے ہی وہ تمہارے وارث کا مال ہوگا۔ ظاہر بات ہے آج ہم زندہ ہیں، کب ہماری موت آ جائے ہمیں کچھ نہیں معلوم، 1 گھنٹے بعد، آدھا گھنٹے بعد کب آ جائے موت کی تو مدت کسی کو نہیں معلوم، موت کا ٹائم تو کسی کو نہیں معلوم۔ تو اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، تو ہم مال کو خرچ کریں اور اپنی زندگی آخرت والی بہتر سے بہتر بنائیں۔ میرے دوستو، یہی مال ہم کو کل جنت تک پہنچائیں گے۔ جنت شاندار محل، آخرت کی زندگی، بہترین زندگی، اس کی فکر ہم کو نہیں ہے۔ بیچ میں کوئی سفیر پہنچ گیا، کہاں سے آ گئی ہے، سارا چندہ تو ختم ہو گیا، اب پھر چلے آئے۔ نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، خوش ہو کر جو بھی ہو سکے کوشش کیجئے، زیادہ زیادہ اس کو دیجئے۔ مسجد ہو، مدرسہ ہو، کچھ بھی ہو، غریب ہو، فقیر ہو، شادی بیاہ ہے کسی غریب لڑکی کی، اس میں بھی شرکت کرو۔ جو بھی خیر کے مواقع ہیں اس کو چھوڑیے مت۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ یہ قرآن حکیم جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، اور پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی کتاب ہے۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے راہ دکھانے والی، صحیح راستہ دکھانے والی ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ہیں اللہ کے جو نیک بندے ہیں، متقی لوگ ہیں، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب کیا چیز ہے؟ جو ہماری نظروں سے اوجھل، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات باری، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، اور جنت، دوزخ، قبر، حشر، یہ سب چیزیں ابھی ہم دیکھ نہیں رہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، یہی ہے غیب کا ایمان۔ تو جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، یہاں بھی تذکرہ اللہ نے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا مطلب اللہ نے جگہ جگہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آج یہی چیز مسلمانوں کے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں غور کریں اور سوچیں ذرا، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال کو جمع کر کے مت رکھیں۔ اس آیت کے اندر یہی پیغام ہے، یہی بتایا گیا ہے، الذی جمع مالا وعددہ۔ خرابی ہے ایسے شخص کی جو مال کو جمع کرتا جائے اور گن گن کر رکھتا جائے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے، جو یہ مال کو جمع کر کے رکھ رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مال اس کے لیے ہمیشہ اس کا ساتھ رہے گا۔ بھائی وہ مال جو جمع کر کے رکھ رہا ہے وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، کیا اس کی زندگی میں اضافہ کر دے گا، اسے مرنے نہیں دے گا؟ بھی موت تو آئے گی نا۔ تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ مت سمجھو، تمہارا یہ گمان بہت غلط ہے، یہ مال جیسے ہی تم مرو گے تمہارا یہ مال چھوٹ جائے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، پھر آگے اللہ فرما رہے کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، تمہارا یہ خیال جو ہے غلط ہے، یہ مال تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہے گا، جیسے ہی تمہاری موت آئے گی ختم۔ لینبذن فی الحطمہ، ضرور بھی ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا وہ شخص جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے۔ یہ اللہ نے جو فرمایا ہے، اس سے ہمیں سبق لینا ہے، سوچنا ہے کہ ہم مال کو جمع کر کے جو رکھ رہے ہیں اس کا عذاب کیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو خطرناک جہنم میں، توڑ پھوڑ دینے والی جہنم، فی الحطمہ، کلا لینبذن فی الحطمہ۔ حطمہ ایک جہنمی کا ایک نام ہے حطمہ، اور خطرناک جہنم ہے، توڑ پھوڑ دینے والی جہنم، جس میں انسان کو پھینک دیا جائے گا جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک فی الحطمہ۔ دیکھیے اللہ یہاں پہ سوال بھی کر رہے ہیں اپنے بندوں سے، ارے کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ حطمہ یہ کیسی آگ ہے، یہ کیسی جہنم ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے بندوں سے سن لو ذرا،
اللہ خود کہہ رہے ہیں اے میرے بندو کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ کیسے آگ ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی اور سلگائی ہوئی آگ ہے۔ اللہ نے اسے سلگایا، اللہ نے بھڑکایا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں بتلایا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنا ہے۔ تو ہم غور کریں، سوچیں، یہ چند دن کی زندگی ختم ہو جائے گی، آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں، ہر وہ کام کریں جو ہمیں جنت تک لے جائے۔ وہ کام نہ کریں کہ شیطان کے راستے پہ چل کر ہم غلط راستے پہ چل پڑیں اور خدا نخواستہ ہماری اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے۔ تو اس لیے بزرگوں اور دوستوں، یہ چند دن کی زندگی ہے، ہمیں اپنی زندگی کو شریعت اور سنت پر ڈھال دینا ہے۔ اللہ کے رسول جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، اس شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے کہ مرنے کے بعد ہم سرخرو ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جنت مل جائے گی۔ صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی جنت کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کا۔ صحابہ کرام کی زندگی ہم اب سنتے ہیں، پڑھتے بھی، جانتے بھی، کتنی قربانیاں دی۔ آج ہمیں کیا قربانی دینا ہے؟ معمولی سے قربانی دے پا رہے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، یہی گزارش ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کرنے والے اور دین پر چلنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرے۔